बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये एक ख़ूबसूरत प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक सात और घड़ियों में इफ्तार टाइम से मंसूब प्रोग्राम में हम आपका इस्तक़बाल करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शेख अहमद क़ादरी। मेरे साथ मौजूद हैं शहर हैदराबाद के मुमताज़ आलिम दीन प्रोफेसर अबुल-फ़िदा शाह मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार मुहियुद्दीन सिद्दीक़ी अल-क़ादरी अल-मुल्तानी हफ़िज़हुल्लाह ताला, साबिक़ा डीन फ़ैकल्टी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का। मैं मुफ्ती साहब का खैर मक़दम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम तमाम नादरीन के लिए वक्त इनायत फरमाया। जज़ाकल्लाह। नादरीन किराम, ये एक मुबारक सातों के अंदर एक सात एक घंटे के लिए बाद नमाज असर ता इफ्तार के क़ब्ल तक आपके साथ जुड़े रहते हैं। इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि इसके ज़रिए से जो लोग मसाइल शरिया का हल जानना चाहते हैं वो हमसे जुड़ें और मसाइल शरिया का हल जानें। इसका आसान तरीक़ाकार है, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरात के ज़रिए से आप हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं और हमसे सवालात कर सकते हैं। मुफ्ती साहब तशफ़ी वक्त जवाबात इनायत फरमाएँगे। अलावा इसके अलावा भी इस प्रोग्राम के अंदर खुसूसियत के साथ एक अहम मौजू को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है और उस पर बसीरत अफरोज़ निकात मुफ्ती साहब के साथ फरमाते हैं। नाज़रीन किराम, याद रहे इस खुसूसी प्रोग्राम से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और इस मुबारक घड़ियों के अंदर आप हमसे जुड़ कर के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपने मसाइल शरिया और ज़रूरियात दीन के मुतालिक सवालात कर सकते हैं। और ये एक ज़र्रीन मौका है, जितना हो सके इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। आपके स्क्रीन पर नंबरात दिए गए हैं, उन नंबरात के ज़रिए से आप कॉल करें, आपके सवालात का जवाब दिया जाएगा। आइए नाज़रीन किराम, मुफ्ती साहब से अर्ज़ गुज़ार हों कि वो आज इस प्रोग्राम के इफ्तिताई कलिमात फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल अंबिया'i व सनदिल मुरसलीन अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अक्रमीनल अमजदीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन महतरम, सामिईन मुअज़्ज़म, दोस्तों और बुज़ुर्गों, जो नशिस्त ये सजाई गई है नूर रमज़ान, जिसका नाम है, और
इसी तवस्सुत से हम और आप 5 बजे यकजा होते हैं रोज़ाना इफ्तार से क़ब्ल। बाद नमाज असर 5 बजे हम यकजा होते हैं और अनवार इस्लाम को बिखेरने और समेटने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही गनीमत है कि अल्लाह ने हमको हमारे वक्त को कुछ सुनने, सुनाने और सीखने का मौका इनायत फरमाया है। लोग बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत मसरूफ़ हैं, और अगर हमारे पास कुछ फुर्सत है तो दोस्तों ये लम्हात फुर्सत नेमत हैं, ये नेमत हैं। आप जो मसरूफ़ हैं उनकी ज़िंदगियों को देखिए, बहुत कमाई है उनकी, बड़े बड़े ओहदे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों, ना ज़िंदगी में चैन है, ना सुकून है, बस एक दौड़ रही है उनकी ज़िंदगी, भाग रही है। वो लोग नाश्ता करते हैं तो कार पे उनका नाश्ता होता है। बहुत सारे अमूर चलते चलते गाड़ियों पे उनके तय पाते हैं। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। तो उतने मसरूफ़ लोगों के लिए तो ये मौक़े मुयस्सर ही नहीं आते हैं। जो कुछ जिनको ये वक्त मुयस्सर आ रहा है, इस वक्त से हम भरपूर इस्तिफ़ादा करें। इस प्रोग्राम का मेन मकसद तकरीर करना या कुछ अनावीन को बयान करना मेन बुनियादी मकसद नहीं है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि रूबी चैनल के नाज़रीन के रोज़मर्रा के सवालात, रोज़मर्रा के जो दरपेश मसाइल में मजहबी रहनुमाई करना है, शरई मसाइल में उनकी रहनुमाई और उनकी रहबरी है। अब इसके ज़िम्नन कुछ अनावीन, कुछ गुफ्तगू, कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो रही है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझको भी अजर मिल रहा है, आपको भी फ़ायदा मिल रहा है। तो ये बात है इस चैनल की। आप लोग बिरास्त 5 बजे रूबी चैनल खोलकर इस प्रोग्राम का मुशाहिदा कर सकते हैं। बसूरत दीगर यूट्यूब पर हमारे सारे प्रोग्राम महफूज हैं। नूर रमज़ान रूबी चैनल मारिए, हमारे प्रोग्राम की पूरी फहरिस्त यूट्यूब दे देगा। उसमें तरतीबवार प्रोग्राम हैं, 1, 2, 3, 4। अल्हम्दुलिल्लाह, आज गालिबन 9 रमज़ान है और प्रोग्राम भी 9वां ही है। तो हम हमारे ज़िम्मेदारान रोज़ रात में या दूसरे दिन आज का प्रोग्राम यूट्यूब पर लोड कर देते हैं। तो वहाँ भी इसको हम मुशाहिदा कर सकते हैं, महफूज रहता है वो। एनी टाइम अपनी सहूलत से आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का उन्वान, आज की गुफ्तगू का, हमारी गुफ्तगू का महवर हमने डिसिप्लिन को मुंतखब किया है। डिसिप्लिन का आज हमारा उन्वान है और इसका मिल्लत इस्लामिया में फ़ुक़दान है। डिसिप्लिन
کا بہت بڑا فقدان ہو گیا ہے اور ہم نے ڈسپلن کو گنوا دیا ہے. ڈسپلن کو ہم نے گنوا دیا ہے اور جتنی خرابیاں، جتنی پیچیدگیاں، جتنی نقصانات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، ان سب کا جو سبب ہے ہمارا ڈسپلن شکنی کرنا. ڈسپلن کس کو کہتے ہیں؟ ڈسپلن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی قرینے سے زندگی گزارنے کا نام ڈسپلن ہے. اصول اور ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام ڈسپلن ہے. اسلامی تعلیمات کو مقدم رکھ کے اپنی زندگی کی باغ ڈور قدم آگے بڑھانے کا نام ڈسپلن ہے. شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا نام ڈسپلن ہے. قرآن کو مقتدا بنانا اور ماننا اور بنانا، مانتے ہیں لیکن بنانے کا نام، قرآن کو مقتدا بنانے کا نام ڈسپلن ہے. تو اس ڈسپلن کی ہی تعلیم اسلام نے پہلے دیا ہے. اسلام کے جو ابتدائی تعلیمات جو اسلام کی رہی ہے، اسلام کے احکامات جو جاری ہوتے گئے دوستو، ان ہر حکم میں آپ کو ڈسپلن کی تلقین کی گئی. ڈسپلن کی آپ کو حکم دیا گیا. ڈسپلن کا ڈسپلن نام ہے ترتیب کا. ڈسپلن نام ہے درجہ بدرجہ ہر چیز کو برتنے کا. ڈسپلن نام ہے ہر چیز کو جہاں ہے وہیں رکھنے کا. جگہ کو جس محل پر ہے اس موقع اور محل سے اگر ہم ہٹا دیے اس منزل کو، اس جگہ کو، تو دوستو وہاں پر ہماری ڈسپلن شکنی ہوتی ہے. کون سا بھی زندگی کا مرحلہ ہو، آپ غور کیجئے، کون سا بھی مرحلہ ہو. اس لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جو ہر بار ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. ضم سورہ ہم فرائض کے آخری 2 رکعتوں میں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ برابر وہیں پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی پڑھتے ہیں. اور یہ وہ سورہ ہے جو مکے میں بھی نازل ہوا، پھر مدینے میں بھی نازل ہوا. یہ سورہ مکے میں بھی نازل ہوا، مدینے میں بھی نازل ہوا. 7 مثانی کہتے ہیں. تو یہ وہ سورہ ہے. بہت اس سورہ کے فضائل، اس سورہ کے خواص، خاصیتیں کیا کہنے. تو دوستو اس کی ایک آیت میں نے گفتگو میں پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر رکھ. دیکھیے آپ، ہر نماز میں ہم بارگاہ کبریا میں انتہائی ملتجیانہ انداز میں فروگرداش رکھتے ہیں، درخواست رکھتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہی نہیں، اس کے بعد ہم فوری اس راستے پر اس کو مخفی کرنے کے لیے اس راستے کو ہم صحیح اور بالکل مستحکم کرنے کے لیے فوراً اس کے ساتھ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. مولا سیدھے راستے پہ چلا بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد فوری بول رہے ہیں سیدھا راستہ کس کا ہے؟ مولا ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے نعمتوں کی بارش فرمائی ہے، جن پر تو نے رحمتوں کا نزول فرمایا ہے. تو دوستو صراط مستقیم ان کا راستہ ہے، منعمین کا راستہ ہے، جن پہ اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوا ہے، جو اللہ کے منعم علیہ بندے ہیں. یہ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے. کون ہیں؟ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، من الانبیاء والمرسلین.
انبیاء اور مرسلین کا راستہ، جس راستے پر انبیاء گامزن رہے ہیں، جس راستے پر رسولوں نے چلا ہے دوستو، وہ راستہ ہے، اور اس راستے کے لیے ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر موقع پہ ہم یہی التجا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا راہ مستقیم پر رکھ، سیدھے راستے پر چلا۔ پھر کیسا سیدھا راستہ؟ وہ راستہ جن پر چل کے لوگوں جن پہ چلے ہوئے لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو انبیاء اور مرسلین کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اس راستے کے لیے ہم ہمیشہ بارگاہ الہی میں دست بدعا رہتے ہیں، اس راستے کے لیے ہم طلبگار رہتے ہیں، ہر لمحہ ہمارا معروضہ بارگاہ الوہیت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو، انبیاء اور مرسلین کا راستہ کیا ہے؟ انبیاء اور مرسلین کا راستہ سیدھا ہے۔ تو یہ جو راستے پر ہم چلنے کے لیے ہم بھی مانگتے ہیں دوستو، سیدھا راستہ کن کا ہو سکتا ہے؟ ڈسپلن سے پر ان کا راستہ ہے۔ ان کا راستہ ساری زندگی آپ دیکھیے، انبیاء اور مرسلین کی ڈسپلن سے بھرپور ان کی زندگی رہی ہے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ فرمائیے۔ بتاتے ہیں جواب ابھی مفتی صاحب۔ جی، پہلی ڈلیوری کے وقت میں جی اخراجات جی کے افراد خاندان پر کیے جاتے ہیں، متعلق سوال۔ صلاح الدین صاحب کے سوالات ماشاءاللہ درون خانہ ہی رہتے ہیں، بڑے چپتے ہوئے سوالات کی کرتے ہیں۔ یہ بصارت سے محروم ہیں، لیکن اللہ نے بصیرت سے نوازا ہے۔ ظاہری طور پہ یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، نابینا ہیں، لیکن ایک جگہ رہ کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ وہی وجہ ہے کہ آئے دن ہم سے سوالات کرتے رہتے ہیں، برسوں سے یہ ان کا معمول ہے، ہر سال یہ ہمارے ساتھ رجوع رہتے ہیں، ہمارے ساتھ تعلق باندھے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے، جو ہمارے پاس، ہم جو حیدرآباد میں، دکن میں جو ہم ہیں، یا ہندوستان میں ہم جو ہیں دوستو، بہت سارے رواج مقامی ہمارے پاس داخل ہو گئے ہیں، مقامی رواج ہمارے پاس داخل ہو گئے ہیں۔ اب انہی رواج میں سے یہ بھی رسم ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد پہلی ڈیلیوری اور چھلے تک کی ذمہ داری سسرال والوں پر، بچی کے ماں باپ کے ذمے۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ یہ ساری ذمہ داری شوہر کی ہے، یہ ساری ذمہ داریاں شوہر کی ہے، لڑکی کے ماں باپ کی نہیں ہے۔ اولاد کس کی ہے؟ لڑکی کے ماں باپ کی ہے، لڑکی ان کی اولاد ہے۔ لیکن اب جو اولاد آپ کو آنے والی ہے یا آئی ہے، یا آپ کی اولاد ہے، تو اس کی ساری ذمہ داریاں باپ پر عائد ہوتی ہیں۔ ڈیلیوری کے اخراجات ہو، یا چھلا ہو یا چھٹی ہو، چھلا چھٹی کا کوئی تصور اسلام دیتا ہی نہیں ہے۔ چھلا چھٹی کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پیدا ہوتے ہی اذان دیجئے کان میں اور لڑکے کا نام رکھ دیجئے، اس کے بعد 7واں دن ہو گیا، عقیقہ کر دیجئے، چیپٹر کلوز، چیپٹر آپ کا کلوز ہو گیا۔ اب کوئی ذمہ داری اب اس لڑکے کے تعلق سے اب آپ کے اوپر عائد نہیں ہے مذہبی طور پہ۔ اب آپ چھٹی بھی کر رہے ہیں دم تڑاخے سے، چھلے بھی کر رہے ہیں شادی خانے لے کے، پھر خرچے کس کے؟
बच्ची के बाप के, अल्लाह, बच्ची के माँ बाप के। दवाखाने में जा रहे, नहीं 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 हम फर्नांडिस जाते, अल्लाह, नहीं 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 हम लोटस जाते, नहीं नहीं हम फलां जाते वहाँ जाते हम, या नहीं पहली डिलीवरी में बड़ी शान से दबा के आप बच्ची के माँ बाप पर उनका अखराज बोझ डाल देते हैं। जब दूसरी डिलीवरी आती है तो करीब में देख लेते कौन सा तो भी दवाखाना, अरे मुस्लिम मीडिया नहीं अच्छा है कहते, हाँ बिल्कुल अच्छे उनके पॉलिसी वो है पैकेजेस है। हमने जब अपना मामला आता है तो लो पैकेज, लो से लो, और जब उनका मामला आता है तो अपर पैकेज। तो ये हमारा यही है डिसिप्लिन जो आज का मैंने उन्वान लिया है, यही डिसिप्लिन का फुकदान है हमारे पास। यही वजह से आज हम सारे चीज़ों में, हम सारे मसाइल में हम गिरफ्तार हैं। तो दोस्तों ये मायूब बात है, ये मायूब बात है कि आप बाप बने और आपके अखराजात कोई और संभाले, आप बाप बने और आपके बच्चे के नाम से तकारीब कोई और मनाए। नहीं, छिल्ले का खाना क्यों खाते भाई, क्या वजह है छिल्ले का खाने का? छिल्ले का खाना अगर खाते हैं, छिट्टी का खाना खाते हैं तो सालिकीन के लिए फुतूहात बंद हो जाते हैं इन ये चीज़ों से। यही नहीं जो तो ये चीज़ों से आपको क्या क्या इसमें आपको वो चीज़ें हैं, तो एहतियात करिए। जब आप फात के लिए ये चीज़ फुतूहात के बंद होने का सबब बन रहा है तो औरों को खिलाने का क्या उन्वान है भाई? करिए, आप अकीक़ा करिए धूम मचा के, हाँ 1000 आदमी को बुला के आप अकीक़ा करिए, लेकिन इस तरीके के ज़ेर बार किसी और को मत कीजिए। कोशिश से अगर वो कुछ कर रहे हैं उनका नवासा, उनकी नवासी के लिए तो उनका मामला, लेकिन उनको जिम्मेदारी भाई अभी अभी शादी के, आप शादी कोई शानदार हल्की फुल्की नहीं करे, आलीशान शादी करे, अभी उसी में हैं उन्होंने, उसी से नहीं निकल पा रहे कि आपकी फिर छिल्ले के आपके नखरे, फिर आपको कपड़े बनाना, आपकी बीवी को कपड़े बनाना, फिर नौ मौलूद को शानदार तरीके से जहेज़ उनके लिए, झूला घोड़ा क्या क्या है सारी चीज़ें। तो बहरहाल ये चीज़ों की इस्लाम में इजाज़त नहीं है, और ये इस्लामी नुक्ते नज़र से जब जिसका जवाज़ी नहीं है तो यकीनन ये नाजायज़ है। जिसका इस्लामी नुक्ते नज़र से जिसका कोई जवाज़ नहीं है तो ये चीज़ें नाजायज़ होती हैं, तो इनसे हमको इज्तनाब करना है, डिसिप्लिन को इख्तियार करना है। माशाअल्लाह नाज़रीन किराम, अभी आपने एक बहुत ही नादिर सवाल के जवाब को समाअत फरमाया है। प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं, मैं मुफ्ती साहब से एक और सवाल जिसमें ऐड करूँगा। इन तक़रीबात जो रसूमात के तौर पर और खुराफात के तौर पर हमारे माशरे का हिस्सा बनते जा रही हैं, इसके बजाय एक चीज़ हमें बुज़ुर्गों की तालीमात में, बुज़ुर्गों की अहवाल में मिलती है कि वो जो है बच्चे के कुछ बड़े होने के बाद जो है ख़ास तौर पे लोगों के लिए प्रोग्राम जो रखा जाता है जिसमें बुज़ुर्ग को बुला कर के कुरान की आयत पढ़ी जाती है, वो उस तरह का अहतमाम करना, इसकी कहाँ तक इजाज़त है, ये कितनी महबूब तरीन चीज़ है, इस पर अगर आप गुफ्तगू फरमाएँ। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छा सवाल मौलाना अहमद कादरी साहब ने किया है। ये मौलाना काफ़ी मसरूफ़ हैं, लेक्चरर हैं, ये लेक्चरर हैं, दिन में तालीमी सरगर्मियों में रहते हैं और हाफ़िज़ क़ुरआन भी है, इमाम व ख़तीब भी हैं, मदरसा भी चलाते हैं और बड़ी उम्दा तरीक़े से मदरसा चलाते हैं। तो रात में आप तरावी पढ़ाने की ज़िम्मेदारी है, दिन में दुरूस भी देते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। उसके बावजूद भी मौलाना हमारे दरमियान हैं, ये आपकी मोहब्बत है, वरना ये तालिब इल्म नहीं मुअल्लिम है। तो बहरहाल देखिए, जो तरीक़ा, जो बातें आपने बताई हैं, बच्चे की जब पैदाइश होती है तो उसके दिमाग में पुख्तगी जो आती है, सीखने सिखाने का जो बुनियादी इब्तदाई मरहला है वो ख़त्म होके एक पुख्ता दर्जे में बच्चा 4 साल की उम्र में आता है। 4 साल की उम्र में बच्चे का दिमाग पुख्ता होता है। अब उसके लिए उस दिमाग में कुछ डालकर उसको सिखाने के मौके में अब बच्चा आ गया है 4 साल की उम्र में। तो बुज़ुर्गों ने क़दीम से हमारे पास तरीक़ा है और इसका शरीयत से कोई तज़ाद नहीं है, शरीयत से कोई तज़ाद नहीं, बल्कि गोया
تعلیم شریعت کا حکم اول کیا ہے؟ تعلیم دو، علم سیکھو سکھاؤ. سب سے بہتر تمہیں وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سکھائے اور سیکھے. تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جب لڑکا 4 سال کا ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس تسمیہ خوانی کی جاتی ہے. تسمیہ خوانی اس تقریب کا نام ہے. اس تقریب میں اب 4 سال پھر اس کے ساتھ اور 4 مہینے کا اضافہ کر لیتے ہیں. کیجئے، کیونکہ دماغ کو پختہ ہونا ہے مقصد بچے کا. میڈیکل نقطہ نظر سے بھی آپ دیکھیے، میڈیکل بھی یہی کہتی ہے. اور اسکولز میں آج بھی گورنمنٹ اسکولز میں داخلے کے لیے 4 سال سے کم عمر کے بچے کو گورنمنٹ اسکول میں آپ داخلہ نہیں دلا سکتے. گورنمنٹ کے احکام ہیں کہ بچے کو 4 سال سے پہلے مدرسے میں مت بھیجائیے، اس پر کوئی ذمہ داری اس پر مت ڈالیجیے. اب خانگی اسکولس والے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے رجسٹریشن کر لیتے وہ لوگ. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے فیس. پیدا ہونے سے پہلے فیس جو آپ دیتے بولے تو فیس بھی لے لیتے وہ لوگ. تو یہ خانگی اسکولس مطلب کہ آپ بالکل 2 سال کے بچوں کو اسکول میں بھیجا رہے ہیں. ہاں، پری کنڈر گارڈن کہتے، پری پرائمری کہتے، مختلف طریقے سے بہرحال بچوں پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. بچوں پر ایک قسم سے اننون طریقے سے ان کو بوجھل کر دیا جا رہا ہے، جس کے نتائج مستقبل میں اچھے برآمد نہیں ہوتے. کیونکہ ہر چیز آپ کی باڈی ہے، اس باڈی کو نشوونما ہونا ہے، اس باڈی کو فٹ ہونے کا ہے. باڈی اپنے حساب سے، اپنے اسٹیجز کے حساب سے فٹ ہوتی ہے. تو یہ 4 سال کی عمر میں بچے کے دماغی ساخت مکمل طریقے سے تیار ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو اسکول بھیجائیے، اس کو آپ سکھائیے، اس کو آپ تربیت کریجیے، اس کو اوپر سب چیزیں ہیں. تو تسمیہ خوانی جو کی جاتی ہے 4 سال کی عمر کے بعد بچے کو سورہ اقرا پڑھایا جاتا ہے. یہ سورہ اقرا قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کریمہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ آیت کریمہ لڑکے کو پڑھایا جاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھایا جاتا ہے، یہ آیت کریمہ پڑھائی جاتی ہے. اس کے بعد بچے کو خوش کرنے کے لیے عزیز و قریب، دادا دادی، نانا نانی، خالائیں، پھپھواں، چچائیں سب یکجا ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو یہ تقریب بڑی مستحب ہے، مستحسن ہے، اور اس کو شرعی طور پہ اس کا ہم کو جواز مل رہا ہے. کیوں کہ یہ تعلیم قرآن کی محفل ہے. یہ محفل کچھ اور نہیں ہے. تعلیم قرآن کی پہلی درسگاہ، پہلی کلاس یہ ہے. تو پہلی کلاس کی خوشی میں ہم دعوت کر رہے ہیں، ہم کھلا رہے ہیں، عزیز و اقارب کو شریک کر رہے ہیں، تاکہ اس لیے کہ وہ بھی آ کے اس طالب علم کو دعاؤں سے نوازیں. وہ بھی آئے اور اس طالب علم کو دعاؤں کے وافر ذخائر سے اس کو نوازیں. کہ اس کی دعا میں کیا اثر ہوتا ہے ہم نہیں بول سکتے ہیں دوستو. تو اس لیے طریقہ ہے تسمیہ خوانی. تو تسمیہ خوانی کریجئے، مستحسن ہے، مباح ہے، پسندیدہ عمل ہے، باعث خیر و برکت ہے. چھلا چھٹی یہ سب نہیں، یہ سب نہیں، بالکل نہیں. ان چیزوں سے آپ رکیجئے، رکوائیے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ نے ایک بہت ہی اہم سوال کے جوابات سماعت فرما رہے تھے. آئیے اب وقت ہے مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. الحمدللہ.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नाज़रीन, आइए दोबारा इस्तकबाल है आपका इस रूबी चैनल के खुसूसी प्रोग्राम नूर रमज़ान के ज़रिए तमाम स्टार टाइम चलाने वाले प्रोग्राम में आपका हम इस्तकबाल करते हैं दोबारा। आइए इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं टेलीफोन लाइन के ज़रिए से। इसके अलावा भी आपने भी वक्फे से कब्ल सवालात के जवाबात समाअत फरमाए हैं, और इस प्रोग्राम की खुसूसियत के साथ जहाँ पर सवालात के जवाबात भी दिए जाते हैं, साथ ही साथ एक खुसूसी मौजू पर आप मुफ्ती साहब से समाअत फरमाते हैं। जो अभी वक्फे से कब्ल जो गुफ्तगू चल रही थी, मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि वो गुफ्तगू को जारी फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान बेहद अहम है, बहुत नहीं बेहद अहम है। डिसिप्लिन जिसको कहते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम ने सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया है। डिसिप्लिन किसको, अब देखिए आप, सबसे पहले हुक्म ईमान के साथ ही नमाज का आपको हुक्म आया है। नमाज का हुक्म हम पर फर्ज कर दी गई नमाज। तो जो नमाज है, दिखने में क़ियाम, रुकू, सजदा, क़ादा ये है, लेकिन दोस्तों इस नमाज के लिए कितने मराहिल आपको करते हैं, कितने आपको पाबंद डिसिप्लिन किया जा रहा है। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन ये किसकी सिखाई जा रही है कि आप तहारत से रहें। तहारत से रहना डिसिप्लिन है, तहारत से है, ठीक है। उसके बाद आपको वज़ू के मरहले से गुजरना है, वज़ू करना है। अब वज़ू में देखिए आप कितने चीज़ें हैं, हाथ धोना है, कुल्ली करना है, नाक में पानी चढ़ाना है, चेहरा धोना है, कोहनियों तक, फिर हाथ, सर का मसा, पैरा। तो आपका जो ज़ाहिरी आज़ा जो बाहर गर्द गुबार से आलूदा हो सकता है, आलूदा होता है, उसको गुस्ल करा दिया जा रहा, उसको ताहिर पाक कर दिया जा रहा। तो इसमें आपको क्या है डिसिप्लिन? इसमें आपके चेहरे की सफाई, आपके मुंह की सफाई, आपके नाक की सफाई, आपके कानों के अंदर जो गर्द गुबार है उसकी सफाई, फिर गर्दन का मसा, सर का मसा, पैरों का धोना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें डिसिप्लिन भी है, तरतीब भी है, तरतीब भी है, और इसके हुदूद भी बता दिए गए हैं। अगर हुदूद कम हो जाए आपका वज़ू नहीं होता है। तो ये हुदूद का तयन करना है, ये हमको पाबंद डिसिप्लिन की तलखीन कर रहा है। ये चीज़ हमको पाबंद डिसिप्लिन बना रहा है। फिर नमाज के लिए बिफोर नमाज ये चीज़ें हमको बताई जा रही हैं। उसके बाद जब नमाज के लिए आ रहे हैं तो फिर हमको डिसिप्लिन कैसा सिखाया जा रहा है। हमको हर चीज़ सबसे पहले बोल रहे हैं, सव्वू सुफूफकुम, ए मोमिनो, ए नमाजियो, तुम अपने सफ़ों को सीधे ठहरा लो, अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, तस्विया बराबर बराबर मसावी, किसी किस्म का आपकी सफ़ में वो नहीं होने पाए। आपको डिसिप्लिन सबसे पहली आपको सफ़बंदी बताई जा रही है। सफ़बंदी कैसी? खानदे से खानदान मिल के रहे, बीच में बाल भी फर्क ना पड़े। अगर रहेगा तो देखो शैतान साहब अपने खेला खेलते, शैतान अपने खेला खेलता, ये बताया जा रहा। लेकिन मकसद क्या है कि आपको आपके भाई के साथ जोड़ा जा रहा है, आपको डिसिप्लिन इतना दिया जा रहा है, इतने आपको एक दूसरे से मजबूत और मुस्तहकम किया जा रहा है कि शाना बशाना, अरे मेरे भाई, मेरे मुसल्ली भाई, जो तो मेरे बाजू है, तो मुझको तो गैर मत समझ, मैं तेरा शाना हूँ, तेरे शाने बशाने में इसलिए ठहरा हूँ कि ताकि तेरी मुआवनत में, तेरी सहूलत, तेरी मुश्किल में, तेरे हर दुख दर्द में मैं तेरा साथ रहूँ। तो ये डिसिप्लिन इसमें सिखाया जा रहा है सफ़ों की मुसावात में। देखिए आप कैसे डिसिप्लिन, फिर कैसा, फिर रोज़ाना एक नहीं 5 वक्त, सब के सब हर अमर में देखिए आपको डिसिप्लिन की तालीम है।
کہیں بھی نہیں. اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے جو ڈسپلن کی تعلیم دیتا ہے. اور وہی مذہب میں آج ہم ڈسپلن سے کوسوں دور چلے گئے ہیں. ڈسپلن کا کہیں بھی ہمارے پاس عمل دخل نہیں ہے. دوستو فجر کی نماز کا لے لیجیے. آپ کیسی نماز ہے فجر کی؟ آپ نیند کی میٹھی میٹھی نیند میں سے اٹھتے ہیں, اس سے رب کو کیا ملنے والا ہے بتائیے آپ؟ رب کائنات کو کیا ملنے والا ہے آپ کے اٹھنے سے, آپ کے وضو کر کے نماز میں جا کے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے؟ اس کو کیا ملنے والا ہے؟ جو بھی مل رہا ہے آپ کو ہی مل رہا ہے. جو بھی مل رہا ہے وہ آپ ہی کو مل رہا ہے, آپ ہی کو حاصل ہو رہا ہے. تو یہ جو بتایا گیا فجر میں, آپ کو اٹھنے کا ٹائم دے دیا گیا کہ دیکھو اٹھنے کا وقت یہ ہے, اٹھنے کا وقت یہ ہے, نیند سے بیدار ہونے کا وقت یہ ہے. دیکھو فطرت کے عین مطابق ہے, فطرت سے ہٹا ہوا نہیں ہے. فطرت وقت فجر بیدار ہونے کی ہے. اور اسی فطرت کو دیکھیے آپ جانوروں میں دیکھیے, پرندوں میں دیکھیے. کب اٹھتے ہیں پرندے, جانور کب اٹھتے ہیں؟ سب کے سب سورج نکلنے سے پہلے اڑ جاتے ہیں. سورج نکلنے سے پہلے مخلوقات میں ہر مخلوق بیدار ہو جاتی ہے سوائے انسان کے. اور مذہب اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ فجر پڑھو, فرض ہے. فرض کی ادائی کے لیے تو فرض تو لازمی ہے, یعنی یہ ادا کرنا ہے. اس لیے تم کو بول رہے ہیں فجر میں, فجر کی نماز تم پر فرض کر دی گئی. آپ اٹھ کے دیکھیے فجر میں اٹھ کے کیسی آپ کی صحت توانا رہتی ہے, کیسی ایکٹیونیس آپ میں رہتا ہے, کیسے چاق اور چوبند آپ رہتے ہیں. یہ فجر کی برکات ہیں. یہ تو برکات ہم کو برکت ملتی, لیکن پہلے ہم ڈسپلن کے پابند ہو جائیں. ڈسپلن کی فقدان نے کئی چیزوں میں ہم کو محروم کر دیا ہے. دوستو یہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا وقت نمازوں سے باندھ دیا گیا ہے. نمازوں سے ہماری زندگی کی صبح و شام کو جوڑ دیا گیا ہے کہ عشاء کے بعد اعلیٰ استراحت, قبل فجر بیدار ہونا ہے. دن میں پھر آپ کے جو چکر بتائے گئے ہیں کریے, مصروفیت, کاروبار, تجارت, تعلیم, تربیت, سارے ہمارے لیے طے کیجیے. پھر ظہر کا وقت آ رہا ہے, پھر دوپہر کا کھانا آپ کے لیے جو کھاتے ہیں دوپہر کا کھانا کھا سکتے ہیں. اس کے بعد خیلولہ. یہ کیا ہے خیلولہ؟ یہ مسنون ہے, اسلام نے اس کو پسند کیا ہے. خیلولہ جب فجر میں اٹھتا ہے اس کے لیے خیلولہ بڑا راحت افزا ہوتا ہے. خیلولہ کتنا لگا دیے تکیا 2-3 گھنٹے گراٹے مار رہے ہیں؟ نہیں, خیلولہ مختصر سا خیلولہ جس سے آپ کی باڈی ریچارج ہو جائے. آپ کی باڈی, آپ تھوڑی دیر سو کے اٹھ کے دیکھیے آپ کی باڈی کیسی ریچارج ہو جاتی, فریش ہو جاتے آپ. پھر دوبارہ یہاں سے آپ کا دن شروع ہوتا ہے. تو دوستو اسلامی احکام, ہر حکم کے پیچھے, ہر معاملے کے پیچھے ہمارا ڈسپلن ہم کو سکھانا مقصد ہے. اب رمضان کے روزے ہیں, سال کا 1 مہینے کا روزہ ہے. دوستو یہ کیسا ڈسپلن سکھا رہا, کیسا زندگی میں ہمارے اندر کتنی ہماری تربیت کر رہا ہے, کتنے چیزوں کی ہم کو تعلیم دے رہا ہے, کتنے چیزوں کے لیے ہمارے لیے گڈ نیوزز لے کے آ رہا ہے. دنیاوی معاملات بھی درست ہو رہے ہیں. پھر ڈسپلن یہ آ رہا ہے کہ ہم کو کھانا 2 دن بھی نہ ملے تو مومن پریشان ہونے والا نہیں ہے. مومن پریشان ہونے والا نہیں ہے. وہاں پر نماز میں وہ آپ کی پوری طریقے سے آپ کو ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے, آپ کو ایکسرسائز بھی کرایا جا رہا ہے. کیسی ایکسرسائز ہے نماز؟ یوگا والوں سے پوچھیے نماز میں کتنے ایکسرسائز ہیں. دوستو وہ بولتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی یوگا ہے ہی نہیں جو نماز کے اندر آپ کو جسم کو آپ کی جسم کی ریفیلنگ ہو رہی ہے, جسم میں جو چینجز آ رہے ہیں, جسم کو جو مقوی ہو رہی ہے, جسم جو طاقت پا رہا ہے. یوگا نماز سب سے بہترین ایکسرسائز ہے. کوئی اور ورزش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گردن کی بھی ایکسرسائز ہے, پیٹھ کی بھی ایکسرسائز ہے, کمر کی بھی ایکسرسائز ہے, گھٹنوں کی بھی ایکسرسائز ہے,
آپ کے ہاتھوں کی بھی ایکسرسائز ہے، ساری چیزوں کی ایکسرسائز آپ کو نماز میں مل رہی ہے. تو یہ نماز بھی ادا ہو رہی ہے، لیکن ہم اس ایکسرسائز کے لیے نماز نہیں پڑھتے. ہم نماز پڑھتے ہیں حکم رب کی بجاوری کے لیے پڑھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں رضا رب کے لیے. ہم نماز پڑھتے ہیں رؤیت الہی کے لیے. یہ ہمارا مقصود ہے. لیکن اس مقصد کے پیچھے جو ہم کو دیگر فوائد ہم کو حاصل ہو رہے ہیں، آپ اس پہ غور کیجئے. یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ ڈسپلن، کہ ہمارے جسم کو توانا رکھیں، ہمارے جسم کو ہمیشہ ایکٹیو رکھیں، بالکل بوجھل نہ ہو جائے جسم آپ کا، آپ کا جسم آپ پر بوجھ نہ بن جائے. یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ اسلامی ڈسپلن ہے. روزے کا معاملہ یہ ہے، 2-3 دن بھوکے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ ہم روزے کے عادی ہیں. ہم روزے کے عادی ہیں. ایک دن تو یوں ہی گزرتا، دوسرا تیسرا دن بھی ہمارے لیے گرا نہیں ہے. ہمارے لیے دوسرا تیسرا دن بھی گرا نہیں ہے. تو یہ ہم کو ڈسپلن سکھا رہا ہے، یہ ہماری تربیت کر رہا ہے. تو دوستو، زندگی کے ہر مرحلے میں ہم کو پابند ڈسپلن ہو رہا ہے. اور ڈسپلن کیا ہے؟ بڑوں کے آداب، ماں باپ کا احترام، ان کے حقوق، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے. کون سکھا نہیں ہے؟ اسلام سکھا رہا ہے. آپ کو پابند ڈسپلن کر رہا ہے. باپ کے یہ حقوق ہیں، ماں کے یہ حقوق ہیں. زندگی کے ہر مرحلے میں کس کے کیا حقوق ہیں، ساری چیزیں اسلام بتا رہا ہے. سب چیزیں آپ کو پابند ڈسپلن کر رہے ہیں. تو دوستو، آپ نے سب کو چھوڑ دیا اور ڈسپلن کو بالائے طاق رکھ دیا. اس کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. دوستو، کب ہوتا ہے؟ آپ جد و جہد کرنے کے بعد دعا کرنا ہے. کوشش کرنے کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے. کوشش تو فقدان کوشش میں اور روزانہ گڑ گڑا کی دعا ہو رہی ہے. یقیناً اس کا ثمر ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہم کو توفیق دے گا. لیکن ہم غور کریں، فکر کریں. ہر چیز میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن جو کام کر رہے ہیں دوستو، اس سے پہلے فکر کیجئے، غور کیجئے. جب تک آپ غور نہیں کریں گے کوئی کام مت کریے. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پہلے غور کر لیجئے. ہر چیز کرنے سے پہلے آپ غور و فکر کا آپ عادی بن جائیے. یہ غور و فکر آپ کو ڈسپلن سکھائے گا. یہ غور و فکر ہی آپ کو پابند ڈسپلن کرے گا. اور ڈسپلن کے اگر ہم پابند ہو جائے تو دوستو، اب ہمارا کیا کہنا، ہمارے لیے ساری چیزیں اب ہمارے لیے ہیں. اللہ نیک توفیق دے مسلمانوں کو. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، ابھی آپ نے بہت ہی اہم گفتگو سماعت فرمائی ہے. مفتی صاحب نے ڈسپلن کے تعلق سے ہمیں جو ہے ارشادات فرما رہے تھے. ناظرین کرام، یہ جو پروگرام ہے ایک علمی اور مذہبی پروگرام ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل شرعیہ کا حل جان سکتے ہیں. ضروریات دین کے متعلق اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. ناظرین کرام، جس طرح سے بھی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے، میں مفتی صاحب سے یہ بھی کہ رمضان المبارک کے مبارک ساعتوں کے اندر جس طرح آپ نے ڈسپلن کے متعلق فرمایا، دیکھنے میں آتا ہے کہ خصوصی طور پہ روڈ پر یا جو ہے راستوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے اور جھگڑنے پڑ جاتے ہیں. تو یہ تو ہر ماہ کی ہر گھڑی میں ہی اس کی مناسب نہیں ہے. رمضان کی مبارک ساعتوں کے اندر کس طرح سے اسے بچایا جا سکتا ہے، اس پر اگر روشنی ڈالیں مفتی صاحب. یہ المیہ ہیں کہ مسلمان پر کیا حقوق ہیں، اس سے ناواقفیت کا، اس سے واقف نہیں ہیں ہم. میں نے یہی کہا کہ نماز میں جو صف بندی جو کرائی جا رہی ہے، آپ سے آپ کے بھائی کو جوڑا جا رہا ہے. اتنا قریب لا کر آپ کے بھائی کو ٹھہرا دیا جا رہا ہے کہ اب غیر نہیں ہے، وہ غیر نہیں ہے. تو دوستو، جو نماز میں آپ کے پاس اتنا قریب آ کے ٹھہر رہا ہے، روڈ پہ اگر اس سے کہیں آپ کی اختلاف رائے ہو جائے، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے، تو کیا آپ اس کے لیے آستین چڑھا کر اس سے لڑائی جھگڑا کرو گے، گالی گلوچ کرو گے، اس کو مارو گے، یہاں تک ہی نہیں کیا اس کا قتل بھی کر دو گے؟ کیا یہی تعلیم اسلام کی ہے؟ یہ سب کرتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہیں؟ نہیں.
سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، حدیث پاک میں آتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فاسق ہے وہ جو مسلمان کو گالی دیتا ہے. فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے. اگر فاسق میں آگے بول رہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ، تو دوستو اس کو رد کر دیا جاتا اس کی گواہی کو، چل نکال یہاں سے، تیری گواہی کوئی قابل قبول نہیں ہے، تو فاسق ہے. تو مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس کو مارنا فسق ہے. ہاں یہی نہیں، اس کو قتل بھی کر دے رہے ہیں، بڑی آسانی سے قتل کا بازار گرم ہے حیدرآباد میں. اللہ کا فضل ہے کچھ دنوں سے رکا ہوا ہے، ورنہ بیچ میں تو بہت بےہودگی کی عام ہو رہی تھی مختلف محلے جات میں، اخبارات میں دیکھنے تو بڑا کوفت ہو رہی تھی. وقتالہ کفر، مسلمان کا قتل کفر ہے. مسلمان کو قتل بھی کرو گے اور آپ پھر مسلمان کہلاؤ گے؟ نہیں، الفاظ حدیث کا یہ بتا رہے ہیں کہ تو کافر ہے. مسلمان قتل کر ہی نہیں سکتا مسلمان کو. تو دوستو یہ ایک دوسرے کو جوڑا گیا، کیسے بتایا گیا ایک دوسرے کو؟ کل بنیان کے لفظ آئے ہیں. ہم مسلمان ایک دوسرے سے کیسی ہے، جیسا بنیاد ہوتی ہے، بنیاد میں پتھر کیسے ایک دوسرے سے پیوست ہو کے عمارت کو مضبوط اور مستحکم استحکام پہنچاتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو بڑا گالی گلوچ دینا بہت بری بات ہے. اب تو رمضان ہے، جیسا نیکیاں مل رہی نہیں ان گنت، اندازہ لگائیے. ضد میں بھی سوچیے، اپوزٹ بھی سوچیے، پازیٹیو نیگیٹو دونوں لیجئے. صرف پازیٹیو ہے، نیگیٹو پہ نظر نہیں ہے تو کامیابی نہیں. کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو دونوں پہلوؤں جس کے نظر پیش نظر رہتے ہیں. ایک ہی پہلو پہ اگر جو رہتا ہے تو وہ ڈسپلن سے خارج. تو دوستو اب تو رمضان ہے، رمضان میں ہم کو لڑنا نہیں ہے، نہ ہم کو کسی کو گالی دینا ہے، کبھی بھی نہیں ہے. لیکن یہ تو رمضان ہے، اگر رمضان میں اس کے باوجود اگر سامنے والا زیادتی پر اتر آئے تو حدیث شریفہ میں حکم ہوتا ہے کہ اس سے کہہ دیجئے آپ کہ بھائی میں روزے دار ہوں، میں رمضان میں داخل ہوں، میں حالت روزے میں ہوں. آپ یہ کہنے کا آپ کو حکم ہے. اب اس کے باوجود بھی دیکھیے ان کا پارا نہیں اترتا، ان کے اوپر شیطان سوار ہے، ان کا پارا اترنے والا نہیں ہے اور اوپر جائے گا ان کا پارا. لیکن آپ کہیں کہ آپ بری الذمہ ہو جائیے. اب اس کے بعد وہاں سے اللہ نگہبان فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد ہوگی، رجال الغیب کے ذریعے آپ کی مدد ہوگی. اللہ کی ایسی نصرت اور ایسی فتح آپ کو آئے گی، کیوں کہ آپ نے کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں. تو یہ کہنا چاہیے. اس کے بعد آپ اللہ کے حوالے معاملہ کریجیے. بہرحال ہم کو ہر دو پہلوؤں پہ سوچنا ہے، ہر معاملے میں ہم کو سنجیدگی سے نوٹ لینا ہے اور ہم کو پابند ڈسپلن ہونا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، ابھی آپ نے بہت ہی اہم سوال کے جواب کو سماعت فرمایا تھا. ناظرین کرام، اب ہے وقت رخصت ہونے کا. پھر انشاءاللہ کل اسی پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر، مع السلامہ.